نے گزرا جیندے تو بعد تساں مخلوق کے خدا دی خدمت والے پاسے ہیں۔ میں تقریباً عیدی صاحب کو دیکھتا تھا اور عیدی صاحب کا اور جو ماشاءاللہ ان کو جو ان کی ڈیتھ کے وقت جو پروٹوکول دیا گیا وہ قائد اعظم صاحب کو پروٹوکول دیا گیا تھا تو وہ ان کا حق بھی بنتا تھا، تو جو انہوں نے کام کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ویسا ہی رول ماڈل ہم سب کو بننا چاہیے۔ عیدی صاحب جو کر سکتے ہیں تو وہ ہم سب بھی کر سکتے ہیں، بس ہمیں اس چیز کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی ناظرین، تساں دے پے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو اپنا میزبان رضوان حسین۔ ناظرین اج دے پروگرام میں جڑی شخصیت دے نال تہاڈی میں ملاقات کرویندا پیاں، ایک ایسے نوجوان دے نال تہاڈی ملاقات کرویندا پیاں کہ یقیناً جی کو خدمت خلق دا بڑا سارا جذبہ ہے۔ اساں اکثر ڈٹھے کہ جڑے نوجوان ہیں وہ مختلف سوسائٹیاں دا شکار ہوندے ہیں، مختلف غلط کماں دے وچ ہوندے ہیں، لیکن اج دا جڑا مہمان ہے، اج دا جڑا نوجوان سارے نال موجود ہے، ان کو خدمت خلق اور لوگاں دے کام آون دا بہت سارا جذبہ ہے۔ انہوں نے ایک اپنی چھوٹی جا ادارہ بھی بنایا، اون دے حوالے نال بھی گل بات کرے سوں اور انہاں کو جان سو کہ جتھاں کہ نوجوان سا کو نظر آندے پین مختلف نشیاں دے وچ مبتلا ہیں، مختلف غلط سوسائٹیاں دے وچ غلط کماں دے وچ مبتلا ہیں، لیکن اے جڑا نوجوان ہے یہ کوئی جذبہ کیویں آیا، اندے نال گل بات کرنے سارا موجود ہیں جناب محمد صدیق صاحب اور یہ میں موجود ہاں مدینہ الاولیاء ملتان شریف دے محمد صدیق دے نال اساں گل بات کرنے انہاں کول جان دے انہاں دے جذبے دے حوالے نال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صدیق بھائی کیا حال چال ہے؟ طبیعت صحت مزاج ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ سنائیں کلندر صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ سب تو پہلے تو صدیق بھائی تو ان ٹائم پورا پاکستان سلام دیندا ہے کیونکہ تواڈے جے ہی نوجوان ان ٹائم مشکل دی گھڑی دے تو پتہ کہ پورا پاکستان ان ٹائم سیلاب دی وجہ تو متاثر ہے اور یقیناً تواڈے جے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ دے تحت سیلاب متاثرین دی اتنی ساری ہیلپ کیتی اور حالی تک بھی لوگ کریندے پن اور یقیناً اون دے وچ تساں بھی مطلب انہاں دے نال دے برابر دے سپاہی ہوئے، تساں بھی اپنی طرف جتنی کوشش کر سکدے ہو کیتی ہے۔ اچھا صدیق بھائی میں گل کرے سا کہ تو کو کیویں جذبہ آیا جتھاں کہ اساں ڈٹھا کہ نوجوان جڑے ہیں مختلف سوسائٹیاں دا شکار ہیں، تو کوئی فلائی لوگاں دی خدمت کرن دا کیویں جذبہ آیا اور اے وی دسے سو کہ تہاڈے جڑا ادارہ ہے اوندا نام کیا ہے اور این ٹائم تک کم کتنے کر چکے ہو؟ کلندر صاحب اصل میں جو ملتان ہے، ملتان کے جو آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ ذرا چھوٹے علاقے ہیں، تو ملتان میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ چھوٹے علاقوں سے آتے ہیں اور یہاں آ کے وہ زیادہ تنگی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کی یعنی کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے تو میں نے یہ سوچا کہ یار ان کا کوئی نہ کوئی سدباب نکالنا چاہیے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میرے چند دوستوں کی ایک NGOs بھی تھی، ان کو دیکھتے ہوئے ان سے سیکھتے ہوئے میں نے بھی اپنی ایک NGO بنائی۔ تقریباً جنوری 2022 میں نے اپنی NGO بنائی، لیکن پھر میں اس کو لے کے بیٹھ کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اب جب کہ سیلاب آیا ہے تو میرے ایک دوست میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ہم کیمپ لگانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے اسی NGO کو جس کا میں نے جنوری میں ورک کیا ہوا تھا اس کو ہی ہم نے دوبارہ سے آغاز کی ہے اور الحمدللہ اسے ہم نے ایک اپنے محلے میں اسٹارٹ کی ہے اور تقریباً 5.5 لاکھ روپے تک کی جو ہے وہ ڈونیشن ہم نے فوراً سے بھی یعنی کہ ہمیں آئی ہے، تو وہ ہم نے صرف 3 دنوں کے اندر اکٹھے کر کے تیسرے دن ہم شام کو ٹرک کروا کے ایسے فاضل پل چلے گئے ہیں اور جب ہم نے ڈسٹریبیوشن کی ہے ان چیزوں کی، پیسوں کی اور جو سامان ہمارے پاس آیا ہے تو ہمیں جو دلی سکون ملا ہے تو وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ صدیق بھائی اساں ڈٹھا کہ جڑے نوجوان پڑھے لکھے نوجوان ہیں انہاں کو تک کہیں دا خیال ہی کہ نہیں، ہر بندہ افراتفری دا دور ہے، ہر بندہ اپنی افراتفری دے وچ ہے، تو کوئی خیال کیویں آیا؟ کیا تساں مطلب کیڑے شخص کو دیکھ کے تساں متاثر تھے یا کیڑا ایسا واقعہ تہاڈے سامنے گزرا جیندے تو بعد تساں مخلوق کے خدا دی خدمت والے پاسے ہیں؟ میں تقریباً عیدی صاحب کو دیکھتا تھا اور عیدی صاحب کا اور جو ماشاءاللہ ان کو جو ان کی ڈیتھ کے وقت جو پروٹوکول دیا گیا وہ قائد اعظم صاحب کو پروٹوکول دیا گیا تھا تو وہ ان کا حق بھی بنتا تھا، تو جو انہوں نے کام کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ویسا ہی رول ماڈل ہم سب کو بننا چاہیے۔ عیدی صاحب جو کر سکتے ہیں تو وہ ہم سب بھی کر سکتے ہیں، بس ہمیں اس چیز کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ دسے سو جڑا تہاڈا فلائی ادارہ ہے ایندا نام کیا ہے اور اندے وچ تساں لوگاں دے مطلب تساں کیا کام کرنا چاہندے وے؟ دیکھیں ہمارے فلاحی ادارے کا نام ہے ہیومن شیلٹر ویلفیئر آرگنائزیشن۔ ہم لوگوں کو جو بے گھر ہیں، جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں، انہیں ظاہری بات ہے ادھر بہت زیادہ تنگی ہے رہنے کی، کھانے پینے کی۔ کئی لوگوں کے پاس تو کھانے پینے کے چھوڑیں، ان کے پاس رہنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں رہیں گے؟ فٹ پاتھ پہ تو نہیں رہ سکتے، ظاہری بات ہے۔ ہر بندے کی عزت نفس ہوتی ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہاں پر رہائش دی جائے فری میں اور انہیں یہاں پر کھانا وغیرہ دیا جائے اور جو ہم انہیں سہولیات دے سکتے ہیں، انہیں یہ نہ لگے کہ ہم اپنے شہر سے دور آئے ہیں تو ہم اپنا بے شہر ہو گئے، بے گھر ہو گئے۔ انہیں یہاں پر زیادہ سکون محسوس ہو بجائے اپنے گھر کے وہ کہیں جی ہم یہاں پر آ کے بہت زیادہ سکون محسوس کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دعائیں دیں ملتان والوں کو بھی۔ مطلب انہاں واسطے دیکھو نا اتنا ہر دوجا شخص پریشان ہے، مہنگائی دی گال کیتی ونجے، رہائش دی گال کیتی ونجے، بڑے سارے لوگاں دے مسائل ہیں،
तुसा वो नौजवानों को क्या सहूलियात दे सकते हो और क्या सहूलियात दी है टाइम पर? देखिए जी, हम ये चाहते हैं कि अक्सर लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ठीक है, वो घरों से आते हैं दूसरे शहरों से, वहाँ पर ज़ाहिरी बात है वो छोटे शहर हैं, वहाँ पर इतने पैसे नहीं मिलते, वो इसलिए आते हैं यहाँ पर जॉब करेंगे, अपना भी चलाएंगे। कुछ लोग यतीम होते हैं, वो अपने कफ़ील होते हैं घर के, उन्होंने घर भेजना होता है, तो उनके लिए इधर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। 3 महीने जॉब ना मिले, वो कहाँ से ड्यूज़ पे करेंगे, कहाँ से खाएंगे, पीछे क्या भेजेंगे, वो भी ज़ाहिरी बात है वो भूखे रहेंगे। जो कफ़ीलदार होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि वो क्या मैनेज करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो कफ़ीलदार होते हैं, घरों को चलाना होता है, अपने अखराजात उठाने होते हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी है। यहाँ तक कि हम उनके लिए जॉब्स वगैरह भी प्रोवाइड करें, खाना पीना सब कुछ हम उन्हें फ्री में दें, उन्हें कोई भी इधर किसी भी किस्म की दिक्कत परेशानी ना हो, उन्हें हर किस्म से मोटिवेट किया जाए, वो यहाँ पर आके एक स्ट्रॉन्ग शहरी बने। वहाँ से अगर वो एक कमज़ोर और बन के आते हैं तो यहाँ से जब वो बन के जाएँ, जैसे एक इंसान ट्रेंड हो के जाता है, हर किस्म के हालात से वो यानी कि वाकिफ़ हो के यहाँ से जाए और जाके जो है ना हर किस्म का हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखता हो, क्योंकि आगे जाके उसने भी ज़ाहिरी बात है अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है और अपने बच्चों को सबको उन्होंने हैंडल करना है। ज़ाहिरी बात है ऐसे अच्छे बन के जाएंगे, आगे तरबियत भी अच्छी करेंगे। सदीक भाई आखिरी 2-3 सवाल करे सा ये सब तो पहले तो ये दसो कि तुसा क्या समझते हो कि जेडे लड़कियां और लड़के मुल्तान दे विच इत्थां मतलब या कहीं भी शहर दे विच पढ़न वास्ते वेंदे उन्हां को अपने मतलब अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी दी जिहड़ी चीज़ां उन्हां को हासिल करने की खातर लोग गलत सोसाइटी का शिकार भी हो वेंदे, लोग गलत ट्रैक ते भी चले वेंदे। आया क्या तुसा क्या समझते हो कि आया क्या ये गाल सच है कि वाकई लोगों को अपनी ज़रूरत ज़िंदगी दी चीज़ां मतलब लवण वास्ते या अपनी ज़रूरत ज़िंदगी दी चीज़ों को हासिल करने की खातर उन्होंने को गलत ट्रैक का शिकार भी थीमना पड़ता है? देखें, जो मुल्तान शहर है यहाँ पर कुछ इलाके जो हैं यहाँ पर जो जैसे इलाके हैं जैसे कि गुलगश्त हो गया, जो आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं वो ज़्यादातर गुलगश्त का रुख करते हैं, वहाँ पर उन्हें हॉस्टल्स भी मिल जाते हैं बॉयज़ को गर्ल्स को रहने के लिए। तो वो जो ज़ाहिरी बात है वो जो छोटे इलाकों से आते हैं उनके पास ज़ाहिरी बात है पैसे भी कम होते हैं, तो उन्हें यहाँ पर रहने के लिए कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है, जबकि उस इलाके को सस्ता होना चाहिए ताकि हर बंदा उधर सुकून से रह सके। 100 अखराजात होते हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो वो सस्ता होने के बजाय वो इतना महंगा है कि जहाँ उनके बिल फर्ज 10,000 रुपये लगने होते हैं वहाँ उनके 20-30 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो है ना यहाँ पर बिल फर्ज अखराजात कम होने चाहिए। नहीं 20-30 हज़ार रुपये घिंदे कितों हैं? मैं मेरा सवाल है कि आया क्या वो 20-30 हज़ार रुपये हासिल करने की खातर क्या उन्होंने मतलब वो कम करने पाते हैं कि जेडे शायद ना करने हों? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि लोग जो है ना गलत सोसाइटीज़ में चले जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपना हर चीज़ की सहूलियत मिल जाए तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी ऐसा रुख करेंगे। ज़ाहिरी बात है हर इंसान को अपनी जो है ना इज़्ज़त प्यारी होती है। अगर एक बच्ची आती है देहात तो पढ़न वास्ते आती है, साफ जी गल है देहात रहने वाला बंदा है उन्हें खर्चा भी देहात के मुताबिक क्योंकि भेजना होता है, वो लड़की इतना हॉस्टल के रही है, इतना यूनिवर्सिटी पढ़ती है, उन्हें हज़ारों रुपए के खर्चे अखराजात हैं, तो क्या तुसा क्या समझते हो कि वो लड़की को अपनी इतना तलीम हासिल करने की खातर इतना ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ां हासिल करने की खातर क्या वो ऐसा तुम्हारे सामने करान थी है कि वो लड़की कहीं गलत ट्रैक पर चढ़ी गई हो और गलत लोगों के हथ च आ गई हो और गलत तरीक़ाकारों को इस्तेमाल करने पाते हैं अपनी ज़रूरत ज़िंदगी दी चीज़ें हासिल करने की खातर? देखिए, ऐसी ख़वातीन करती भी हैं। मेरी नज़र में एक ऐसी खातून थी कि जिसके यानी कि वालिद साहब कोई काम नहीं कर सकते थे, वो रिटायर्ड हो चुके थे, उनकी पेंशन आती थी तकरीबन कोई 24,000 रुपये, जिसमें से वो 7,000 रुपये अपनी बेटी को भेजते थे और बाकी वो घरेलू अखराजात करते थे। अब जबकि मैं समझता हूँ कि आजकल जो हॉस्टल्स की ड्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ से 5,000 रुपये से हॉस्टल के ड्यूज़ शुरू हो जाते हैं और 17-18 हज़ार 20-20 हज़ार तक जाते हैं। अब मुझे बताएं 7,000 रुपये में उस बंदी ने अपने शहर से यहाँ मुल्तान भी आना, ट्रैवल करना, हॉस्टल ड्यूज़ भरने, खाना पीना करना, ये 7,000 रुपये मुमकिन नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है इंसान ने ज़िंदा रहना है, पेट पालना है, वो क्या करेगा? पेट तो ज़ाहिरी बात है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ही पेट है, जो उसने हर सूरत में उसे भरना है। तो लोग कुछ यानी कि जॉब्स की तलाश में होते हैं, लेकिन उन्हें नई जॉब मिलती, जहाँ पर भी जॉब के लिए जाते हैं वहाँ पर उन्हें जो है ना वो मेंटली तौर पर वो टॉर्चर किया जाता है, मतलब उन पर गलत निगाहें रखी जाती हैं। तो ये बहुत बुरा एक जो है ना वो चीज़ है। गलती लड़कियाँ इस चीज़ से बचने के लिए भी गलत सोसाइटीज़ में पड़ जाती हैं, दोस्तियाँ वगैरह, तो इस चीज़ को जो है ना वैसे उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ज़ाहिरी बात है जब
ایک چیز انہیں ویسے ہی مل جاتی ہے، اب ہماری طرف سے انہیں مل جائے گی تو وہ اس قسم کی سوسائٹیز کا کبھی بھی رخ نہیں کریں گی۔ جی ناظرین، صدیق بھائی دا آکھنا یہ ہو جائے کہ جڑیاں لڑکیاں بیچاریاں دیہات دے وچوں شہراں وچ پڑھن واسطے آندیاں اپنی ضرورت دی چیزاں پوریاں کرن دی خاطر، اپنی فیساں پوریاں کرن دی خاطر انہاں کو غلط سوسائٹی دا شکار ہونا پوندا ہے، انہاں کو وہ غلط کام کرنے پوندے جڑے شاید ایک شریف گھر دی بچی یا ایک او عزت دار گھر دی لڑکی نہیں کرے دی، تو یقیناً انہاں دی جڑی ضرورتاں ہوندیاں جڑی ان دی مجبوریاں ہوندیاں او انہاں کو انہاں دی جڑی تعلیم ہوندی ہے او تمام چیزاں انہاں کو مجبور کر دیندیاں کہ وہ غلط ٹریک تے چلن تو مجبور تھی ویندیاں۔ ان دے واسطے ساکو چاہیے کہ اساں جویں صدیق بھائی جیسے نوجواناں دا حوصلہ بنوں، انہاں دے بازو بنوں۔ صدیق بھائی پروگرام دے آخر والے پاسے ویندا پیا ہونی ٹائم جویں کہ تک پتہ ہے سیلاب آیا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، راجن پور، رجحان، ڈیرہ غازی خان، توسا، مطلب یہ کہ پوری پٹی جڑی ہے پرلی کوئی سلیمان علی یہ ساری متاثر تھی ہے۔ تو سارے کو ملتان دی اگر گل کیتی وجے تے یونیورسٹی دے اکثر طور تے باہر دے لوگ لڑکے پڑھتے ہیں، تو تساں کیا سمجھتے جنہاں دے گھر متاثر تھی گئے، جنہاں دا کچھ بھی نہیں بچہ، جنہاں دا سب کچھ برباد تھی گئے، تو ہن اگر وہ لوگ تعلیم حاصل کرنے واسطے اتھاں آسن تو تساں کیا سمجھتے ہو تواڈے فلاحی ادارے نے اندر واسطے کوئی پلاننگ سوچی ہے؟ دیکھو جتھاں اگاں تے انہاں کو اتنی مشکلات کہنی ہوندی تو انہاں کو غلط کام کرنے پوندے، اگر ہن لوگ آندے تو انہاں کو انتہائی مشکلات دے وچ پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پوسی، تو تواڈے ادارے دے طرفوں کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ جی اس چیز کو سوچتے ہوئے ہم نے ایک پروجیکٹ نکالا ہے، اس میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ گرلس جو ظاہری بات ہیں جو دوسرے شہروں سے آتی ہیں، جن لوگوں کے بستیاں اجڑ گئی، گھر اڑ گئے پانی میں، مویشی، تو مطلب تو اب تو ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہے، وہ یہاں کے اخراجات تو دور کے پاس، ان کے پاس پیسے بھی کچھ نہیں ہیں، تو اب ان کے تعلیمی سال جو ہوتے ہیں وہ کوئی 4 سال ہوتے ہیں، کوئی 5 سال، کوئی 3 سال۔ اب بالفرض جس کے 5 سال تعلیمی سال ہیں، اس نے 3 سال وہ پہلے ادھر پڑھ کے جا چکی ہے، وہ اپنے گھر گئی، وہاں سیلاب آ چکا ہے، اب وہ واپس آ کے نہیں پڑھے گی اس وجہ سے کہ بھئی پیسے نہیں ہیں، تو اس کے باقی کے وہ جو 3 سال وہ پڑھ چکی ہے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، جو کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ان کی زندگی کے، وہ سال جو کبھی واپس نہیں آ سکتے، جو انہوں نے اتنا پیسہ بھی لگایا لیکن اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اسے جاری رکھ سکیں، ان فیوچر وہ ڈاکٹر بن جاتی، وہ انجینئر بن جاتی، لیکن اب وہ بیٹھ جائے گی۔ لیکن اس چیز کو سوچتے ہوئے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اور وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم انہیں یہاں پر رہائش فری دی جائے، ان سے ہم کوئی پیسے نہیں لیں گے، انہی لڑکیوں سے کہ جو یہ سیلاب سے متاثرہ ہو چکے ہیں، اور کوشش ہم کریں گے کہ انہیں رہائش کے ساتھ ساتھ انہیں کھانا بھی دیا جائے۔ یہ پروجیکٹ ہم ابھی فی الحال 10 لڑکیوں سے شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں ہم اس میں اضافہ بھی کر دیں گے۔ یہ پروجیکٹ واسطے کیا تساں لوگوں کو فنڈنگ کٹھی کرے سو یا تو کوئی فنڈنگ دا سسٹم ہے؟ یہ پروجیکٹ کو چلاون واسطے لاکھاں روپے دی ضرورت ہے، کیا وہ لاکھاں روپے کتوں آسن؟ دیکھیں پاکستانی جو عوام ہے وہ اس ٹائم دل کھول کے دے رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے 3 دنوں میں 5.5 لاکھ اکٹھا کر لیا، فوراً سے بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ آیا، تو یہ کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوتا ہاسٹل کا، یہ بہت ہی مائنر سا خرچہ ہوتا ہے، تو میرے خیال سے یہ بہت ہی زیادہ آسانی سے ہمیں اکٹھا ہو جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں کوئی ایسی ویسی ٹینشن بھی نہیں نظر آ رہی کہ جو ہمیں یہ اخراجات کیسے پورے کریں گے۔ صدیق بھائی بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آخری پیغام گھنساں اوور سے پاکستانیاں واسطے یا جڑے لوگ مخیر حضرات ہیں جنہاں کو صحیح ادارے دی تلاش دے وچ ہوندن، صحیح انہاں لوگاں دی تلاش دے وچ ہوندن کہ جڑے سارے کولوں گدا ہویا پیسہ صحیح جگہ تے ایمانداری اور دیانتداری دے نال تقسیم کر سکن، لا سکن، اوور سے پاکستانیاں کو اور مخیر حضرات کو اور جھوک ٹی وی دی خدمات دے حوالے نال کیا آکھسو؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان جو ہے نا وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ راہ خدا میں دینا چاہتے ہیں، انسانیت کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ وہ ذرا یہ سوچتا ہے کہ یار میں پیسہ جو دے رہا ہوں آگے وہ لگے گا بھی صحیح یا نہیں لگے گا، لیکن ہم یعنی کہ جو پیسہ لگانے والا ہوگا ہم اس کو بتائیں گے کہ اس کا پیسہ کہاں پر لگ رہا ہے۔ جو باقی فورن ہے، جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ دل کھول کے دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی جیسے حال ہی میں جتنی امداد فورن سے آئی ہے، پاکستانیوں نے کی ہے، اس کی مثال ہمیں تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملی، نہ ملتی ہے، تو انہیں بھی جو ہے نا ان کا جہاں سے جتنا پیسہ آئے گا وہ سارا ایک ریکارڈ ہوگا، ان کے مانگنے پہ انہیں ہم وہ پرووائڈ بھی کریں گے، اور انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ ایک مستحق یعنی کہ جگہ پہ جا کے لگے اور ٹھیک یعنی کہ خرچ ہوا ہے۔ اور باقی جھوک ٹی وی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ کافی پرانا چینل چل رہے ہیں، اور عابد حسین قلندری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جو اتنے سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے جہاں پر پہنچنا بھی مشکل ہے، وہاں پر جا کے بھی کوریج کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ بھی کیا صورتحال ہے، اور اس ٹائم جو موجودہ صورتحال میں ہم نے فاضی فلور میں ایکٹیویٹی کی ہے، ہم گئے تھے وہاں پر بھی آپ کے توسط سے تقریباً 5-6 ٹرک جا چکے ہیں، اور کافی کام ہو رہا ہے ادھر۔ اس کے علاوہ بھی کافی علاقوں میں آپ کا کافی کام ہے، میں دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی زیادہ سے زیادہ اور مزید کرنے کی توفیق دے، اور آپ کا جو عوامی دسترخوان ہے، عوامی پنجتنی دسترخوان،
अल्लाह ताला उसे भी जो है ना दिन रात कामयाबी दे और वो चलता रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिरी गाल करे सा कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी या कोई भी पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੱਯਰ हजरात ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ पेज या कोई अकाउंट या कोई ऐसा कोई सेटअप है ਤੁਹਾਡਾ? जी हमारा फेसबुक के ऊपर पेज बना हुआ है वुमेंस शेल्टर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वो वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर उन्हें हमारे अकाउंट नंबर वगैरह और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ की हुई है वो अब हम लोड कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि हमने अभी सलाब में ही इनके काम स्टार्ट किया है तो उसका जो डाटा है वो हम उस पर डाल रहे हैं फ़र्दन। तो इंशाल्लाह ताला उन्हें हमारे वहाँ पर अकाउंट भी मिलेंगे और हमारा सारा किया हुआ काम और हमारे आने वाले प्रोजेक्ट के हवाले से सारी ब्रीफिंग उन्हें वहाँ पर मिल जाएगी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन, सर नाल एक ऐसा नौजवान जिंदा जज्बा और जनून है कि मैं ईदी बाबा ईदी वर्गा बना और ईदी जैसा काम करा। और यकीनन पाकिस्तान दे ऐसे ऐसे फलाई इदारे जितने भी पाकिस्तान दे फलाई इदारे काम करे बन, मैं तमाम उन्होंने फलाई इदारे के ऑनर को उन्होंने टीम के जितने भी मैंबरान हैं तमाम को सलाम पेश करेना, सलूट पेश करेना कि यकीनन पाकिस्तान के रहने भी कोई मुश्किल आई है, वो बालाकोट होवे, वो जलजला होवे, वो सिलाब होवे, वो किसी किस्म की कोई भी आफत होवे तो पाकिस्तान के सारे फलाई इदारे सबको बढ़ चढ़ के नजर आए। लेकिन आज जी शख्सियत शख्स जड़ा नौजवान आज सर मौजूद है उनका ख्वाब है कि उन्हें ईदी को देख के मतलब जज्बा उनके अंदर पैदा थिया और उनकी ख्वाहिश है कि हर शख्स इतना सबको ईदी नज़र आवे, हर शख्स एक दूजे की खिदमत करेंदा हुआ नज़र आवे, हर शख्स के अंदर यह जज्बा होना चाहिए कि असा एक बे दे काम आ सकूँ। तो नाज़रीन, अगर गाल की वजे कुरान और हदीस की रूह के नाल अगर गाल की वजे अल्लाह के फरमान की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी फरमान है कि वो लोग मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं जेडे मखलूक के खुदा नाल, जेडे अल्लाह की मखलूक के नाल मुहब्बत करेंदे ने। इवें ही आखिर ज़मान नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो लोग दुनिया और आखरत में फतह याब होंदे, वो लोग कामयाब साबित होंदे जेडे मखलूक के खुदा की मुहब्बत करेंदे। तो नाज़रीन, जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब की आवाज़ नाल। अगर तुहाडे कोल किसी किस्म की कोई स्टोरी है, अगर तुहाडे कोल किसी किस्म का कोई टैलेंट है या तुहाडे नाल किसी किस्म की ना इंसाफी थी पई तो झोंक टीवी का तले पट्टी के नंबर चलता पियो सी, आसानी करे सो राबता, असा बनसो तुहाडी आवाज़ और तुहाडे टैलेंट को, तुहाडे फन को और तुहाडी उस ज्यादती का हक और हकूक। कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है या तुहाडे नाल कोई ज्यादती हो रही है ते साडा राबता नंबर तले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो।